حدیث ناظر و منظور راز ایک، دل ہر ذرے میں عرض نیاز ایک۔ تو اے شاہد مجھے مشہود کر دے، نظر کے فیض سے موجود کر دے۔ کمال ذات شہ موجود ہونا، یوں شاہد کے لیے مشہود ہونا۔ زوال ذات ہم سے بے حضوری، ہمارے نور و دانش سے ہے دوری۔ جہاں انسان کے جلووں کے سوا کیا، نہ ہو ہم جلوہ نور و صدا کیا۔ تو یاری اس کی صحبت سے طلب کر، نگاہ کو پیچ و خم سے باادب کر۔ یقین کر لے کہ شیران شکاری، طلب چوٹی سے کر لیں راہ میں یاری۔ اب اقبال کہہ رہے ہیں ناظر اور منظور دونوں کی کہانی ایک راز ہے۔ ہر ذرے کا دل اپنی نیاز مندی کا اظہار کر رہا ہے۔ دنیا کی ہر شے کسی دیکھنے والوں کی نگاہوں کی محتاج ہے۔ اگر دیکھنے والی نگاہ نہ ہو تو منظور موجود ہونے کے باوجود ناپید ہو جائے۔ اس لیے کائنات کا وجود انسان کی وجہ سے ہے۔ ہر ذرہ کہہ رہا ہے کہ اے دیکھنے والے، تو مجھے مشہود بنا دے۔ تو اس بات کی گواہی دے کہ میں تیرے مشاہدے میں حاضر ہوں۔ تو مجھے اپنی ایک نظر کے فیض سے موجود کر دے۔ پھر کہتے ہیں کسی شے کی ذات کا کمال اس کا وجود ہونا ہے، کسی شاہد کے لیے اس کا مشہود ہونا ہے۔ ہمارے سامنے عقل کی زد سے اس کا ہونا اس کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کا ہمارے شعور سے منور نہ ہونا ان کو عدم ہے، یعنی کسی شے کا موجود ہونا صرف ناظرین کی دید اور شاہد کے مشاہدے پر مبنی ہے۔ یہ جہاں ہماری جلوہ گری کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارے بغیر کائنات میں روشنی اور آواز کے جلوے بیکار ہیں۔ یہ کائنات جس کی موجودگی ہماری نظر کی مرہون منت ہے اور اپنے اندر نور اور صدا کے جلوے لیے ہوئے ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار نہ کر بلکہ اس کی صحبت سے دوستی طلب کر کے اس سے فائدہ حاصل کر۔ اپنی نگاہ کائنات کے حالات پہ رکھتے ہوئے اس کے پیچ و خم سے احترام کر۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں اس بات پر یقین کر کہ شکاری شیروں نے راستے میں آنے والی چیوٹی یعنی کمزور سے کمزور مخلوق سے بھی مدد چاہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس بند کا کہ اس بند میں جہاں کو شاہد و ناظر کی نظر کا مرہون منت کہا گیا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ کائنات کی موجودگی ہمارے نفس پر منحصر ہے۔ اگر وہ کائنات کی اشیاء کا ادراک نہ کرے تو ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔